آخر زمان دنیا سے تشریف لے گئے. اب کسی نبی نے نہیں آنا. دعوت و تبلیغ کا کام امت محمدیہ کے کندھوں پر ہے, علماء کے کندھوں پر ہے, اولیاء کے کندھوں پر ہے, مشائخ کے کندھوں پر ہے, علماء کے کندھوں پر ہے. ہر انسان کے کندھوں پر دعوت و تبلیغ اور ذکر کی ذمہ داری ہے. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین سیکھیں, دوسروں کو سکھائیں, ہم دین سیکھیں, دوسروں تک پہنچائیں, ہم ذکر کریں, دوسروں کو کرائیں, ہم خود آئیں, دوسروں کو بلائیں. یہ ہے کام. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا بلغوا عنی ولو آیہ, خود سے اگر ایک آیت سن لو تو آگے اس کو پہنچاؤ. آئیے آج سالانہ اجتماعی دعا برائے شفائے امراض. اس سالانہ دعا میں ماہ رمضان کے اس مہینے میں ہم پہلے تو اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عہد کریں, دوسرے نمبر پر رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش میں لگ جائیں, اور تیسرے نمبر پر ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف, اللہ کے ذکر کی طرف بلانے والے بن جائیں. دعوت و تبلیغ جن لوگوں نے کی, انہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کو سر انجام دیتے ہوئے نہ اولاد کو دیکھا, نہ مال کو دیکھا, نہ بدن کو دیکھا, نہ گھر کو دیکھا. دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اگر انہیں اپنی زندگی کی قربانی دینی پڑی تو وہ بھی انہوں نے, اگر بدن کی قربانی دینی پڑی تو بدن چھوڑ دیا, اگر بچیوں کی برداشت کرنا پڑا تو وہ برداشت کیا. ہر پریشانی دعوت و تبلیغ کے کام کو مکمل کرتے ہوئے انہوں نے مکمل. آئیے حضور سے عشق رکھنے والوں, حضور کی محبت کا دم کرنے والوں, دیندار کہلانے والوں, آج اللہ کے حضور یہ آج کر کے جاؤ کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. ہم تو بندی بریلوی نہ شیعہ, ہم سب مسلمان, ہم سب عاشق رسول بنیں گے, ہم سب محب رسول بنیں گے, ہم سب دین کی اتباع کرنے والے بنیں گے, ہم سب نفرتوں کو مٹانے والے بنیں گے, ہم سب فرقہ بندیوں کو ختم کرنے والے بنیں گے, ہم سب ظلم کو مٹانے والے بنیں گے. اور وہ کس طرح ہوگا یہ کام ہوگا اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھنے سے. حاضر محترم, میں نے کچھ باتیں جذبات میں کہی, شاید وقت بہت تھوڑا تھا, باتیں زیادہ کہنا چاہتا تھا, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پر غور کریں گے, عقل کے ساتھ بھی اور دل کے جذبوں کے ساتھ بھی. اس لیے کہ جس چیز کا فیصلہ عقل اور دل سے کیا جائے وہ فیصلے عقل ہوتے ہیں, اور وہ فیصلے ہی قوموں کے مقدر بدل سکتے ہیں, وہی فیصلے انسانوں کی زندگی بدل سکتے ہیں. اب آئیے کو بند کر لیجیے, آپ کو بند کر لیجیے, باادب ہو کے بیٹھ جائیے.
مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے اللہ ماہ رمضان کی اس سالانہ دعا میں ہم پورے یقین کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ یہاں آنے کا مقصد نہ کوئی ریاکاری نہ کوئی دکھاوا نہ کوئی کھانا اور نہ کوئی پینا اور نہ ایک دوسرے کو خوش کرنا ہے. اے اللہ اس ماہ رمضان کی اس سالانہ دعا میں ہم آئے ہیں اس پورے یقین کے ساتھ
مانگتے ہیں دنیا میں تم سے مانگتے ہیں سب کچھ تم سے مانگتے ہیں اے اللہ اس اجتماع میں دونوں بیٹھنے کے ماں باپ پچھلی دعا میں موجود کیا اللہ کی بخشش فرما دے اے اللہ اس دعا میں اولاد سے محروم ہو گئے پاکستان کو ہم سلامتی کا گہوارہ بنا دے ملک پاکستان کو ہم سلامتی کا گہوارہ بنا دے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنا دے اے اللہ کو یہاں روٹی روٹی رکھ رہے ہیں ان کے خراب عطا فرما دے اے اللہ جن کی بچی جوان ہوتی ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے اور جو بچے شادی کے بعد پریشان ہیں ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے قبول فرما ان کی خدمت کو قبول فرما اے اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے مسلمانوں کو متحد کر دے مسلمانوں کو متحد کر دے مسلمانوں کو ایک کر دے ہمارے جھگڑے مٹا دے ہماری لڑائیاں ختم کر دے ہماری خلافات مٹا دے اے اللہ ہمارا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے قرآن ہماری کتاب ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے سنت خدا میں ہمارے نبی وکیل ہے اے اللہ سب کچھ ایک ہے ہمیں ایک فرما دے اے اللہ
فرما دے، حضور کے نام کو متحد فرما دے، قرآن کے نام کو متحد فرما دے، کعبہ کی بنیاد پر متحد فرما دے، ہمیں محمد رضا کی بنیاد پر متحد فرما دے۔ مسلمانوں کے دلوں سے محبت نکال دے، محبتیں بھر دے، منافقت نکال دے، خلوص عطا فرما دے، ریاکاری نکال دے، اخلاص عطا فرما دے، عشق رسول عطا فرما دے، اتباع رسول عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ شخصیات یہاں دعا میں آئی جنہوں نے بیانات سنائے، اے اللہ ان سے اور دین کا کام لے لے، ان سے اور دین کا کام لے لے، جنہوں نے مالی طور پر قربانی کی، خرچ کیا، اے اللہ انہیں اس دعا میں رد کرنے کے سلسلے آخری دعا کر رہا ہوں، آخری دعا کر رہا ہوں، آخری دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میں نے بستروں پر رگڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، میں نے بستروں پر یہ رگڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، موت سے لڑتے ہوئے میں نے دیکھا، موت کی تکلیف سے تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اے اللہ مجھے بچانا، مجھے بچانا، اللہ مجھے موت کی تکلیف سے بچانا، اس کو موت کی تکلیف سے بچانا، اس کو موت کی تکلیف سے بچانا، موت کی اذیت سے بچانا، موت کی تکلیف سے بچانا، موت کی تکلیف سے بچانا، کر دینا، چلتے ہوتے اٹھا لینا، ہلتی ہوتی اٹھا لینا، اپنے اپنے پاس بلا لینا، اولاد کا محتاج نہ کرنا، رشتے داروں کا محتاج نہ کرنا، دوستوں کا محتاج نہ کرنا، رشتہ داری کا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج ہے، اپنی محتاجی میں، قبر میں اپنی محتاجی، حشر میں شیری محتاجی، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ جوان اولاد اور خبردار ہونے والے نافرمان کو تو بڑی غضب اور رحمت لعنت ہے بلائی۔ اے اللہ اولاد کا محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ رکھنا، چل کے پیچھے اٹھا دینا۔ اے اللہ عزت کی زندگی دینا، عزت کی موت دینا، عزت کی زندگی دینا، عزت کی موت دینا۔ اگر اولاد بھی ہے تو اچھی بیٹی عطا فرمانا، اگر اولاد بھی ہے تو اچھے نصیب عطا فرما دے، اگر اولاد بھی ہے تو کھلا دینا عطا فرما دے، اگر بیٹی ہے تو بیٹی ہے تو بیٹی کو اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ
تاکہ ہم یہاں کا سن تو باقی کا آمن تو سارے کا توکل تو مارا رزق کا احسان تو اللہم انی یہاں کا سن تو باقی کا آمن تو سارے کا توکل تو مارا رزق کا احسان تو اے اللہ جتنے یہاں بیٹھے سب کی دعائیں قبول فرما لے جو دعائیں میرے مانی کو بھی قبول فرما لے جو ان کے دلوں میں ہے ساری ان کی مرادیں پوری فرما دے اے اللہ کوئی بھی افطاری کا صدقہ خالی نہ جائے سارے اپنی مرادیں پا کر جائیں ساری اپنی حاجات پا کر جائیں ساری اپنی مشکلات حل کر کے جائیں اے اللہ سب کو بیت اللہ کا دیدار عطا فرما دے جو بے رسول پر حاضری نصیب فرما دے ہم سب کے والدین کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے روزہ افطار فرمائیے روزہ افطار کیجیے روزہ افطار کیجیے دنیا کی بات نہ کیجیے آرام سے روزہ افطار کیجیے اس کے بعد کھانا کھائیے پھر نماز پڑھتے کیونکہ بیت اللہ شریف میں اور مسجد نبوی میں نبی وسلم کی مسجد میں روزانہ ایسے ہوتا ہے دسترخوان بچتے ہیں لوگ کھانا کھاتے ہیں روزہ افطاری کرتے ہیں پھر دسترخوان اٹھائے جاتے ہیں پھر نماز ہوتی ہے یہ کیا